اردو برائے جماعت پنجم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14، عنوان میجر طفیل محمد شہید۔ آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق کا جائزہ، سوالات کے جوابات، درست معنی کا انتخاب، جملے بنائیں، غلط فقرات کی درستی، متضاد الفاظ، کہانی لکھیں اور خطوط نویسی۔ سب سے پہلے سبق کا جائزہ، پاکستان کی عسکری تاریخ، شجاعت اور بہادری کی بے مثال داستانیں۔ میجر طفیل 1914، مشرقی پنجاب، ہوشیارپور، پیدائش 1943، فوج سے وابستہ 1958، بھارت، لکشمی پور قبضہ۔ میجر طفیل 75، بہترین جوانوں کا انتخاب، دشمن پر 2 اطراف سے حملہ، 25 جوانوں کی مدد سے حملہ، اللہ اکبر کی صدا اور مارکے کا آغاز، دستی بم پھینکا، چوکی تباہ۔ میجر طفیل شدید زخمی۔ میجر طفیل جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا، دشمن کا جوابی وار، نائب شہید۔ میجر طفیل کی بہادری، گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑایا، بھارتی فوج پسپا، افسران کی آمد، فرض ادا، دشمن بھاگ گیا، بہادری اور جانثاری پر نشان حیدر سے نوازا گیا، یاد دلوں میں ہمیشہ زندہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ آپ کے سامنے سوالات اور ان کے جوابات موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، میجر طفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر طفیل محمد شہید نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا؟ میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا۔ دشمن پر حملے کے لیے میجر طفیل محمد نے کیا حکمت عملی تیار کی؟ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے جوانوں کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ 2 دستوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا، جبکہ تیسرے دستے نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ میجر طفیل دشمن پر حملے کے لیے سوال نمبر 4، پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد نے کیا کہا؟ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر طفیل محمد شہید نے کہا کہ جناب، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا؟ ڈاکٹروں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ سوال نمبر 6،
میجر طفیل محمد کو کون سا اعزاز ملا؟ میجر طفیل محمد کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ پہلا جملہ، میجر طفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے۔ نمبر 1، 1942 میں، نمبر 2، 1943 میں، 3، 1945 میں، اور 4، 1941 میں۔ اس کا درست جواب ہے 1943 میں۔ میجر طفیل کو کس محاذ پر تعینات کیا گیا؟ 1، لکشمی پور، 2، برکی، 3، چونڈا، اور 4، ہڈیارہ۔ اس کا درست جواب ہے لکشمی پور۔ میجر طفیل محمد کو 3 گولیاں لگیں، 1 سینے میں، 2 ٹانگ میں، 3 پیٹ میں، اور 4 بازو میں۔ درست جواب ہے پیٹ میں۔ دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا۔ نمبر 1، میدان پر، 2، نہر پر، 3، دریا پر، اور 4، ٹیلے پر۔ درست جواب ہے ٹیلے پر۔ میجر طفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا، 1 توپ کا گولہ، 2 دستی بم، 3 میزائل، 4 ٹینک کا گولہ۔ درست جواب ہے دستی بم۔ میجر طفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے 2 گھنٹے، 2 3 گھنٹے، 3 5 گھنٹے، 4 4 گھنٹے۔ درست جواب ہے نمبر 3، 5 گھنٹے۔ سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بے مثال، پہلا لفظ ہے بے مثال۔ میجر طفیل محمد نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ جرأت مند، میجر طفیل محمد ایک جرأت مند انسان تھے۔ تیسرا لفظ ہے نگرانی۔ میجر طفیل محمد نے 2 دستے اپنے نائب کی نگرانی میں دیے۔ اگلا لفظ ہے حوصلہ بڑھانا۔ میجر طفیل محمد اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اگلا آخری لفظ ہے جانثاری۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر میجر طفیل کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 4، غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا جملہ، اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی۔ حفاظت لفظ درست نہیں ہے، اس کی جگہ آئے گا حفاظت۔ دوسرا جملہ، علاقہ آزاد کروا لی۔ جی بالکل، علاقہ آزاد کروا لیا۔ تیسرا جملہ، اونچی ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ اونچی لفظ درست نہیں ہے، اونچے ٹیلے پر فوج موجود تھی۔ چوتھا جملہ، فوجی کو اعزاز ملی۔ ملی نہیں آئے گا اس میں، فوجی کو اعزاز ملا۔ آخری جملہ ہے شہادت کی درجہ حاصل کیا۔ شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ سوال نمبر 5، الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجیے۔ کچھ الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بہادر۔ بہادر کا کیا ہوگا؟ بزدل۔ اندھیرا، روشنی۔ بلند، پست۔ نزدیک، دور۔ بڑھانا، کم کرنا۔ پختہ، خام۔ سوال نمبر 6 ہے کہانی لکھنا۔ کوئی قصہ یا واقعہ بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور فرضی بھی۔ کہانی میں واقعہ ترتیب بار بیان کیا جاتا ہے۔ کہانی ایک یا ایک سے زائد کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے۔
ہر کہانی کا عنوان اس کے موضوع کے مطابق ہوتا ہے۔ کہانی کے آغاز میں تجسس اور اختتام میں کوئی نتیجہ پایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 3 عنوان دیے گئے ہیں۔ کسی ایک عنوان پر آپ نے کہانی لکھنی ہے۔ پہلا عنوان ہے سچ کی جیت، دوسرا محنت میں عظمت، تیسرا اتفاق میں برکت۔ سوال نمبر 7، آپ نے یہ واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے میجر طفیل محمد شہید کا، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے محسوس کیا، وہ آپ نے سوال نمبر 7 میں لکھنا ہے۔ خطوط نویسی، خط کا کوئی اور نام بتائیے۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خط کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیز طلباء اور طالبات، خط کو نامہ یا مکتوب بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کاتب یا راکم کہتے ہیں، جبکہ جس کو خط لکھا جا رہا ہوتا ہے، جس کو خط لکھا جاتا ہے تو وہ مکتوب الیہ کہلاتا ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے ہم مقام روانگی لکھتے ہیں، جہاں پہ ہم تاریخ لکھتے ہیں، جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے اس مقام کا نام دائیں طرف لکھیں گے اور اسی کے نیچے تاریخ لکھیں گے۔ القاب، یعنی کہ جو بھی خط ہم جس کو بھی لکھ رہے ہیں اسے ہم کسی نہ کسی لقب سے پکاریں گے، جیسے پیارے ابو جان یا میرے پیارے دوست وغیرہ۔ القاب کے بعد ہم آداب لکھتے ہیں، جیسے کہ السلام علیکم، جو مخاطب جس کو کیا جا رہا ہے اس کو سلام لکھتے ہیں۔ خط کا مضمون، خط کا مضمون واضح ہونا چاہیے۔ خط کا اختتام، خط کے اختتام پر آپ بائیں طرف اپنا نام لکھیں گے اور کوئی ایسا لفظ ضرور لکھیں جس سے مکتوب علیہ سے آپ کا تعلق ظاہر ہو۔ پتہ، خط کے آخر میں جب خط مکمل ہو جائے تو لفافے پر مکتوب علیہ کا نام اور اس کا پتہ لکھیں۔ گھر کا کام، عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم نے سبق میجر طفیل محمد شہید کی مشق کی ہے۔ آپ نے اس کے سوال نمبر 1 کو اپنی کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 7 کو آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے، جبکہ سوال نمبر 6 جو کہانی ہے وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اردو قواعد و انشاء میں آپ کو آج ایک خط کروایا گیا ہے۔ آپ نے اس نمونے کا خط جو کہ صفحہ نمبر 72 پر دیا گیا ہے اسے یاد کرنا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تو ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔